اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدق اللہ العظیم۔ ان آیات بینات کا ترجمہ جمال القرآن سے سماعت فرمائیں۔ بے شک گزرا ہے انسان پر زمانہ میں ایک ایسا وقت جب کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، بلا شبہ ہم نے ہی انسان کو پیدا فرمایا ایک مخلوط نطفہ سے تاکہ ہم اس کو آزمائیں، پس اس غرض سے ہم نے بنا دیا ہے اس کو سننے والا دیکھنے والا، ہم نے اسے دکھایا ہے اپنا راستہ، اب چاہے شکر گزار بنے چاہے احسان فراموش۔ بے شک ہم نے بالکل تیار کر رکھی ہے کفار کے لیے زنجیریں، توق اور بھڑکتی آگ۔ بے شک نیک لوگ پئیں گے شراب کے ایسے جام جس میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ کافور ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے وہ خاص بندے پئیں گے اور جہاں چاہیں گے اسے بہا کر لے جائیں گے۔ جو پوری کرتے ہیں اپنی منتیں اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس کا شر ہر سو پھیلا ہوگا، اور جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو، اور کہتے ہیں ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، نہ ہم تم سے کسی اجر کے خواہاں ہیں اور نہ شکریہ کے، ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن کے لیے جو بڑا ترش اور سخت ہے، پس بچا لے گا انہیں اللہ تعالی اس دن کے شر سے اور بخش دے گا انہیں چہروں کی تازگی اور دلوں کا سرور، اور مرحمت فرمائے گا انہیں صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کی ان آیات بینات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و عطرتہ و ازواجہ و انصارہ و احبابہ و اتباعہ و اعوانہ و انصارہ الی یوم الدین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ و مقدارہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الکرم اسٹڈی سرکل آن لائن کے ایک اور خوبصورت سلسلے میں درس حدیث پاک کے عنوان کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں، اور آپ احباب کی محبتوں سے یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص نیت کے ساتھ جو کچھ بیان کریں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس حدیث میں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت فرامین کے ساتھ ساتھ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام اور صحابیات کا بھی ذکر جمیل کر لیا جائے، اور ان کی وہ حسین یادیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ میں گزری ہیں ان کو بھی تازہ کیا جائے، تاکہ مدنی معاشرہ جو ہے اس کی ایک جھلک ہماری آنکھوں کے سامنے رہے۔ آج کل بہت سے لوگ ریاست مدینہ کی بات تو کرتے ہیں، لیکن ریاست مدینہ کا ماحول کیا تھا اور کس قدر محبت کی فضا وہاں پہ موجود تھی، اور صحابہ کرام کی وارفتگی، عقیدت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری اور نیازمندی کا انداز کیا تھا، یہ ساری چیزیں اس وقت تک واضح نہیں ہو سکتی جب تک ہم چشم تصور میں کتب تاریخ اور سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے صحابہ کرام کے اس دور میں نہ چلے جائیں جب وہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا سر نیاز جھکا کر بیٹھا کرتے تھے اور سرکار کی محفل سے اکتساب فیض کیا کرتے تھے۔ اور جو خواتین اسلام میں ایک جلیل القدر ہستی ہیں، اور میں تو یوں عرض کروں گا کہ نسبتوں کی ایک پوری کہکشاں ان کے ارد گرد سجی ہوئی ہے۔ کیا خوش نصیبی ہے ان کی کہ ان کے والد بھی صحابی ہیں، ان کے دادا بھی صحابی، ان کی بہن بھی صحابیہ، ان کے خاوند بھی صحابی اور ان کا بیٹا بھی صحابی، یعنی جہات ستہ اور جو 6 ڈائمنشنز ہیں، یعنی جس طرف بھی آپ دیکھیں تو صحابیات اور صحابہ کرام کے ایک سلسلے نے ان کو گھیر رکھا ہے، اور اس میں ان کی زندگی کے شب و روز بسر ہو رہے ہیں۔ تو مکمل مدنی معاشرے میں جس ہستی نے آنکھ کھولی، میری مراد حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بنت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ وہ جلیل القدر ہستی ہیں کہ جن کے والد صحابی رسول پہلے خلیفہ مسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور جن کے دادا بھی صحابی، اگرچہ آخری عمر میں اسلام قبول کیا، حضرت ابو قحافہ جنہیں کہا جاتا ہے، اور وہ بھی صحابی رسول، جن کی بہن ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کے شوہر نامدار حضرت سیدنا زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اور پھر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو عبادلہ اربع یعنی جو 4 عبداللہ نام کے جلیل القدر صحابی ہیں، ان میں سے ایک بڑے صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق کو کیا کیا عظمتیں نصیب ہیں۔ ان کو یہ شرف بھی نصیب ہے کہ ان کے والد مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے ہیں، تو یہ ان کی خوش نصیب بیٹی اسلام قبول کرنے والے پہلے 17 افراد میں سے ایک ہیں، یعنی اسلام لانے میں بھی ان کو سبقت نصیب ہوئی۔ اور پھر جو لقب ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا وہ مشہور ہے، سرکار نے ان کو ذات النطاقین کا لفظ اور لقب ارشاد فرمایا۔ ہجرت کی رات
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی معیت کا شرف عطا فرمانے کے لیے کافروں کے نرغے میں سے نکل کے ان کے گھر پہنچے اور فرمایا اے ابو بکر صدیق تیاری کرو، تمہیں میرے ساتھ سفر ہجرت میں معیت اللہ کے حکم سے نصیب ہو رہی ہے۔ تو پورا خاندان حضور کی خدمت میں لگا ہوا، اور یہ خوش نصیب بیٹی حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب صحابیاں ہیں جن کو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا تیار کرنے، زاد راہ کو باندھنے اور مشکیزہ تیار کر کے پیش کرنے کا شرف نصیب ہوا، اس طریقے سے کہ یہ حضور کا زاد راہ جمع کر رہی تھیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس خوش نصیب صحابیہ کو دیکھ رہے تھے اور دعاؤں سے نواز رہے تھے۔ اور یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب وہ کھانا ایک جگہ پہ جمع کر چکیں اور مشکیزہ تیار کر چکیں تو ان دونوں کو باندھنے کے لیے کوئی شے نہ ملی، تو انہوں نے یہ سوچا کہ کہیں تاخیر نہ ہو جائے، تو عربوں میں ہاں جو خواتین اپنے جبے کے اوپر ایک نطاق یا بیلٹ یا پٹی باندھا کرتی تھیں، اس پٹی کو کھولا، اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصے سے سرکار کا کھانا باندھا اور دوسرے حصے سے سرکار کے پانی کا وہ مشکیزہ باندھ کر ایک پورے پیکج کی شکل میں اٹھا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتی من الیوم لستی اسماء انتی ذات النطاقین، فرمایا آج سے تو صرف اسماء نہیں ہے بلکہ میں تجھے ذات النطاقین کا لقب عطا فرماتا ہوں، اور پھر فرمایا ابدلک اللہ نطاقین خیرا منہا من الجنہ، فرمایا یہ جو دو پٹیاں استعمال کرتے ہوئے تم نے میرے لیے زاد راہ باندھا ہے، میں تجھے یہ خوشخبری اور بشارت دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت تمہیں ان کے بدلے جنت کی دو پٹیاں عطا فرمائے گا اور تو جنت کی بہاروں کے اندر سیر کر رہی ہوگی۔ تو جس طرح ان کے والد عشرہ مبشرہ میں داخل ہوئے، اس حدیث پاک کے تناظر میں سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو زندگی کے اندر ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب ان کی شادی ہوتی ہے اور رشتہ ازدواج میں بندی جاتی ہیں تو ان کے خاوند سیدنا زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا رشتہ طے فرماتے ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جو مالدار نہیں تھے بلکہ انتہائی جو ہے وہ مستور الحال اور فقیر صحابی تھے، جن کے پاس زیادہ کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، کوئی زیادہ مال و دولت نہیں تھا، بلکہ احادیث پاک میں موجود ہے کہ ایک جہاد کرنے کے لیے گھوڑا موجود تھا اور ایک سادہ سا گھر موجود تھا، غربت کی زندگی تھی۔ لیکن حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کے گھر آتی ہیں تو ایک اطاعت شعار زوجہ بن کے ایسی زندگی بسر کی کہ ساری زندگی کبھی حرف شکایت ان کی زبان پہ نہ آیا۔ بہت بڑا درس ہے آج کل کی ان خواتین کے لیے کہ جو شادی بیاہ کے بعد جب اپنے گھر میں پہنچتی ہیں ساری زندگی گلہ کرتے ہوئے گزرتی ہے، حرف شکایت ان کی زبان پہ رہتا ہے، ہمیشہ یہ شکایت کرتی رہتی ہیں کہ ان کی زندگی بہت تنگ ہے، ہاتھ بہت تنگ ہے، ان کا چولہا صحیح نہیں جلتا۔ ایسی خواتین ساری زندگی گریہ کناں رہتی ہیں اور کبھی ان کو جو ہے وہ قناعت اور سکون نصیب نہیں ہوتا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ان کی سیرت کا درس یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس سنت نکاح کے اندر بندھے جانے کے بعد جب اپنے خاوند کے گھر پہنچو تو پھر قناعت اختیار کر کے اطاعت شعاری کو اپنا لو تو اللہ رب العزت آہستہ آہستہ تمہیں مفلوق الحال حالت سے نکال کے بہت زیادہ خوشحالی عطا فرمائیں گے۔ آپ نے اپنے خاوند کی خدمت کو اپنا شعار بنایا اور بہت زیادہ یہاں تک ان کے بارے میں موجود ہے کہ جہاد کے لیے جو گھوڑا موجود تھا، کھجور کی گٹھلیوں کو پیس کے اس گھوڑے کے لیے چارہ تیار کرتی، اس گھوڑے کی بھی خدمت کرتی، اپنے خاوند کے تمام معاملات میں خدمت میں مصروف رہتی، یہاں تک کہ تھوڑے ہی عرصے میں حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس اطاعت شعار زوجہ اور اس خوش نصیب صحابیہ کی بدولت مدینہ پاک کے بہت زیادہ امیر صحابہ میں ان کا شمار ہونے لگا اور اللہ رب العزت نے ان کو بہت زیادہ وافر رزق بھی عطا فرمایا۔ اور پھر یہ واقعہ بھی ان کے بارے میں احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سرکار کے بعد انہوں نے ہجرت فرمائی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ کیا غار ثور میں، سرکار دو عالم نے 3 دن قیام فرمایا، پھر 17 دن کا سفر کر کے مدینہ پاک پہنچے۔ پیچھے سے یہ بھی اپنے خامد کے ساتھ یہ جب مدینہ پاک پہنچی تو جب آپ یہ سفر ہجرت کرتی ہوئیں قباء کے مقام پہ پہنچی تو اللہ رب العزت نے آپ کو مولود عطا فرمایا، جس کو اٹھا کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے آئیں تو پورے مدینہ پاک میں تکبیر کی گونج پیدا ہوئی، کیونکہ مہاجرین کی طرف سے اللہ رب العزت نے جو پہلی اولاد کسی کو عطا فرمائی وہ حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کا نام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ رکھا، ان کو اپنی گود میں لیا اور ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور ان کو اپنے لعاب کی گٹی عطا فرمائی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو یہ وہ خوش نصیب نسبتیں ہیں جو حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیب ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اسی مدنی ماحول میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض ترجمان کے سائے میں جوان ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے گھر میں اپنی زندگی میں 2 خواتین سے زیادہ کسی کو سخی نہیں دیکھا۔ اگر کسی کو سخی دیکھا ہے تو یا اپنی والدہ کی سخاوت دیکھی ہے یا اپنی خالہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت دیکھی۔ تو پوچھا گیا کہ ان کی سخاوت کیسی تھی تو آپ فرمانے لگے کہ میری خالہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت کا عالم تو یہ تھا کہ وہ مال جمع کرتی رہتی تھیں، اور جب تھوڑا مال جمع ہو جاتا تو پھر اس کو غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرتی تھی تاکہ ان کو کچھ فائدہ ہو اور ان کو کچھ زیادہ مال مل جائے۔ اور آپ کے بارے میں یہ بھی موجود ہے کہ آپ جب کوئی درم صدقہ کرنے لگتی تو اسے پہلے خوشبو لگاتی اور پھر اس کو غریبوں اور مسکینوں کے ہاتھ میں دیتی۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ غریب کو پیسے دیتے ہوئے پیسوں کو خوشبو لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ فرماتی میں نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت صدقہ جب کوئی آدمی کرتا ہے تو صدقہ جاتا تو کسی غریب کے ہاتھ میں ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں قبول فرماتا ہے۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جب میرا صدقہ میرے رب کی بارگاہ میں پہنچے تو اس سے خوشبو آ رہی ہو۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت ہے اور ان کا صدقہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ اور اپنی ماں حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ میری والدہ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ وہ اس بات کا انتظار نہیں کرتی تھیں کہ مال جمع ہو تو صدقہ کریں، جیسے جیسے ان کے پاس مال آتا جاتا تھا وہ اسی وقت ساتھ ساتھ اسے صدقہ کرتی رہتی تھیں۔ تو رمضان المبارک کے ان ایام میں ہمیں یہ درس بھی ان خوبصورت قصوں سے لینا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں خاص طور پہ دینی مدارس کے اندر یہ صدقہ و خیرات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ قال اللہ و قال الرسول کا جو درس یہاں پڑھایا جا رہا ہے وہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتا رہے۔ پھر حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی رجاحت عقل اور ان کی دانش مندی کا یہ واقعہ بھی سیرت کی کتابوں میں بڑا مشہور و معروف ہے کہ جب ان کے والد گرامی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ہجرت کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، انہیں یہ شرف نصیب ہوا تو جتنا مال ان کے گھر موجود تھا وہ 6000 سونے کے درم تھے، وہ سارے کے سارے سیدنا ابو بکر صدیق اٹھا کے ساتھ لے گئے تاکہ حضور کے دین اور مشن کی خدمت میں میرا یہ مال کام آ سکے۔ تو آپ کے والد حضرت ابو قحافہ جو اس وقت ابھی مشرک تھے اور دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اور وہ نابینا تھے، وہ پورے گھر کو ٹٹولنے لگے اور کہنے لگے کہ ایک تو میرا بیٹا اپنے گھر والوں کو چھوڑ گیا اور پھر ان کو مفلس اور کنگال چھوڑ گیا، سارا مال اپنے ساتھ لے گیا۔ تو حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد گرامی کی اس پوزیشن کو کلیئر کرنے کے لیے اور اپنے دادا کے دل کو خوش کرنے کے لیے دانش مندی کا مظاہرہ کیا، چند گول گول ایسے پتھر جمع کیے جو درہم و دینار کی شکل کے تھے اور ان کو اس خزانے والی الماری میں رکھ دیا جہاں سیدنا ابو بکر صدیق اپنی رقم رکھا کرتے تھے، اور پھر اپنے دادا کو لاٹھی ٹیکتے ہوئے وہاں پہ لے گئی اور کہا دیکھو میرے بابا جان ہمیں
ایسے نہیں چھوڑ کے گئے بلکہ بہت سارا مال جو ہے وہ ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، اور اپنے دادا کا ہاتھ ان ٹھیکریوں کے اوپر رکھا، وہ مطمئن ہو گئے اور انہوں نے سمجھا کہ واقعی وہ بہت سارا مال پیچھے چھوڑ کے گئے۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ تاکہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا یہ بتانا چاہتی تھی کہ میرا دادا جو ہے تو اگرچہ میرا دادا لیکن ابھی تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہے، ان سے میں کوئی مال نہیں لوں گی، بلکہ میں قناعت کرتے ہوئے اپنے باپ کے رزق حلال کے اوپر گزارا کروں گی اور اپنے بابا کے اوپر کوئی کسی طرح کا حرف بھی نہیں آنے دوں۔ اس طرح آپ نے زندگی گزاری اور پھر طویل عمر پائی۔ یہ بھی آپ کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے کے بعد چاروں خلفائے راشدین کے دور میں زندہ رہیں، علم تقسیم کرتی رہیں، احادیث پاک روایت کرتی رہیں، مال و دولت کا صدقہ کرتی رہیں، ایک بہترین صحابیہ اور مجاہدہ، صابرہ اور قانعہ خاتون کا کردار ادا کرتی رہیں، اور آپ کی شجاعت، بہادری، ایثار، انفاق فی سبیل اللہ کے قصے زبان زدے خاص و عام تھے، اور خواتین آپ کے پاس جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی یاد تازہ کیا کرتی تھیں اور ان سے احادیث پاک سنا کرتی تھیں۔ آپ نے 100 سال عمر پائی، اور اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم کی زیارت کی برکت سے حضرت سیدہ اسماء کو یہ شرف عطا فرمایا کہ 100 سال کی عمر کے اندر بھی آپ کا کوئی ایک دانت بھی گرا ہوا نہیں تھا، کوئی ایک داڑھ مبارک جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہلی ہوئی نہیں تھی، خوبصورت چہرہ، اس کے اوپر کوئی جھریاں نہیں تھی، اور آخری وقت کے اندر بھی آپ کی عقل اور دانش بالکل سلامت تھی۔ اور اسی پہ میں اپنی گفتگو اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے سن 61 ہجری میں، اور یزید لعین جو ہے اس کے ہاتھوں سے یہ سارا ماجرا پیش آتا ہے، اور پھر یزید اپنا ایک لشکر بھیج کے مدینہ پاک کے اوپر فوج کشی کرتا ہے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر جو سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے تھے، آپ مکہ شریف کے اندر تھے، اور یزید کی وفات کے بعد، اس کے مر کے مٹی ہو جانے کے بعد، شام، عراق، خراسان، یمن اور مکہ کے لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، ان کو خلیفہ بنا لیا اور ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا کہ وہ جلیل القدر صحابی رسول بھی تھے اور سیدہ اسماء کے بیٹے بھی تھے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے بھی تھے، تو ان کو خلیفہ بنا لی۔ ادھر سے بنو امیہ اور حجاج بن یوسف نے لشکر کشی کر کے مکہ کے اوپر چڑھائی کی اور حملہ کر دیا حضرت عبداللہ بن زبیر کے اوپر، اور وہی ہوا جو حضرت امام علی مقام کے ساتھ کوفہ میں ہوا تھا کہ آہستہ آہستہ بہت سے لوگ ڈر کے مارے سیدنا عبداللہ بن زبیر کو چھوڑتے چلے گئے، اور وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ تنہا رہ گئے، اور مکہ پاک کے اندر حرم میں پناہ لی اور خانہ کعبہ کے غلاف کے ارد گرد عبادت میں مشغول ہو گئے، اور یزید کے اور بنو امیہ کے لشکر نے مکے کو گھیرے میں لے لیا، منجنیقوں سے پتھر برسانے شروع کیے اور آگ برسانی شروع کی، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کا غلاف بھی اس دور میں جل گیا۔ اتنا بڑا ستم اور ظلم جو ہے وہ تاریخ اسلام میں ہوا ہے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر آخری ان کی زندگی کا دن تھا، وہ اپنی والدہ محترمہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت سیدہ اسماء جو ہے ان کی بصارت جو ہے وہ صحیح کام نہیں کرتی تھی، لیکن باقی ان کی رجاحت عقل اور دانش سلامت تھی۔ آپ نے کہا، اے میرے بیٹے، اس وقت تم میرے پاس کیا لینے آئے ہو جب کہ تمہارے ساتھیوں کے اوپر خانہ کعبہ کے حرم میں پتھر برسائے جا رہے ہیں؟ تو کہا، میں آپ سے ایک مشورہ کرنے آیا ہوں، حجاج بن یوسف اور بنو امیہ کے لوگ مجھے یہ آفر دے رہے ہیں کہ اتنا مال اور دولت لے لو اور تم اپنی خلافت سے دستبردار ہو جاؤ اور اپنی جو بات کر رہے ہو خاموش ہو جاؤ، تو تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور تمہاری زندگی کو محفوظ رکھا جائے گا اور آپ کو بڑا مقام دیا جائے گا۔ تو سیدہ اسماء نے 100 سال کی عمر میں آخری وقت میں بھی کلمہ حق ارشاد فرمایا، اے عبداللہ بن زبیر، تم میرے بیٹے ہو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو، درہم و دینار کے لیے اپنے آپ کو کبھی فروخت نہ ہونے دینا، میرے بیٹے ہو تو کلمہ حق کہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہونا تاکہ میں اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں۔ اور آخری وقت میں کہا، یہ زرہ اتار دو اور خانہ کعبہ کے سامنے چلے جاؤ اور شہادت کو اپنے سینے سے لگا لو۔
تو اس وقت حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر نے اپنی والدہ محترمہ کے دست بوسی کی، اور اسی روز شام کے وقت سیدنا عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے، اور ان کی شہادت کے 12 روز بعد حضرت سیدہ اسماء بنت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی وصال فرما گئیں، لیکن 100 سالہ علم سے، حلم سے، ثقافت سے، دانش سے اور روحانیت سے معمور ایک ایسی زندگی چھوڑ کے گئی جو آج بھی خواتین اسلام کے لیے مینارہ نور ہے۔ وہ ذات النطاقین، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ، ان کی سیرت کے مطابق خواتین اسلام کی زندگی میں ان کے لیے بہت بڑا درس موجود ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں ان صحابہ کرام اور صحابیات کی زندگی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین کرام، الکرم آن لائن اسٹڈی سرکل کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور مختلف موضوعات پر علماء کرام اظہار خیال فرماتے ہیں۔ اسی میں ایک بیان عقائد اسلام کا سلسلہ ہے، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید ہے۔ ہمارے پیارے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم حاجی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے، وہاں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، اور صرف خانہ کعبہ میں ہی 360 بت نصب تھے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر قبائل اپنے اپنے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام توحید کا پیغام لے کر آئے، اور اس بت پرست اور مشرک معاشرے میں آپ نے نعرہ توحید لگایا۔ لہذا کوئی بھی مسلمان عقیدہ توحید سے برگشتہ نہیں ہو سکتا۔ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، اس کا یہ پختہ ایمان ہے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ حضور جال امت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضیاء القرآن کے مختلف مقامات میں عقیدہ توحید کی دلائل کے ساتھ وضاحت فرمائی ہے، اور اسی عقیدہ توحید کے ساتھ دیگر کئی عقائد اور تصورات بھی وابستہ ہیں، جن کو اگر درست طور پر نہ سمجھا جائے تو مسلمانوں پر بھی شرک کا فتویٰ لگ جاتا ہے۔ وہ مسلمان جو صرف اور صرف اللہ کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں۔ اسی عقیدہ توحید کے ساتھ ہی تعظیم کا تصور بھی وابستہ ہے۔ اسی عقیدہ توحید کے ساتھ استعانت کا تصور وابستہ ہے۔ اسی عقیدہ توحید کے ساتھ وسیلے کا تصور اور کسی کو پکارنے کا تصور اور تبرکات صالحین سے استفادے کا تصور بھی وابستہ ہے۔ حضور جال امت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جگہ جگہ پر ان تمام تصورات کی وضاحت فرما دی ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدہ توحید کی وضاحت کی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ اہل سنت و جماعت
موحد ہیں، عقیدہ توحید پر ان کا پختہ ایمان ہے، اور آیات کی تفسیر میں آپ نے متقدمین مفسرین کی عبارات پیش کی ہیں کہ ان آیات کا وہی مفہوم اہل سنت کے نزدیک بھی معتبر ہے جو متقدمین مفسرین نے بیان کیا ہے۔ اسی ضمن میں ایک آیت کریمہ سورہ زمر کی تیسری آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جنہوں نے بنا لیے اس کے سوا اور والی، اور کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم نہیں عبادت کرتے ان کی مگر محض اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں۔ اس آیت کریمہ میں مشرکین کا ایک طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے جو حقیقت میں عبادت کا مستحق ہے، بلکہ وہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور جب انہیں کہا جاتا کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو کہ صحیح معنوں میں عبادت کا مستحق ہے، اس کی عبادت تم نہیں کرتے اور ان بتوں کی عبادت کرتے ہو، تو وہ کہتے کہ ہم اس قابل ہی نہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم تو ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور یہ پھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم ان کی عبادت کر کے اللہ کا قرب چاہتے ہیں۔ تو قرآن پاک نے ان کے اس باطل عقیدے کو بیان کیا ہے۔ حضور جعل امت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر ضیاء القرآن میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کفار کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے بلکہ اپنے بتوں اور مصنوعی خداؤں کی پرستش کرتے، اور اگر انہیں ٹوکا جاتا کہ تم یہ کیا حماقت کر رہے ہو، ہر لحظہ جو ان کی پوجا پاٹ میں لگے رہتے ہو، کیا انہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ کیا اس عالم رنگ و بو کے خالق وہ ہیں؟ زمین کا فرش انہوں نے بچھایا ہے، آسمان کا نیلگوں صاحباں اور اس میں آویزاں ان گنت ضیاء بار قندیلیں ان کی قدرت کا کرشمہ ہیں؟ جواب دیتے نہیں، تو پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے کہ ان کی عبادت سے قرب الہی نصیب ہوتا ہے، یہ ہمیں خدا کا مقرب بناتے ہیں۔ تو یہ تھا مشرکین کا عقیدہ کہ وہ بتوں کی عبادت اس لیے کرتے کہ ان کے خیال میں ان کی عبادت سے قرب الہی نصیب ہوتا ہے، تو انہوں نے بتوں کی عبادت کرنے کو قرب الہی کا وسیلہ اور ذریعہ سمجھا۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے بغیر کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی عبادت قطعاً ترک کی ہوئی تھی، وہ کہتے ہم گناہگار اس قابل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ہم تو فقط ان بتوں کی عبادت کریں گے اور ان کی عبادت سے ہمیں قرب الہی نصیب ہوگا۔ امام راضی لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا ہے، یعنی بت پرستوں کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے کہ الہ اعظم سب سے بڑا خدا کی شان اس سے بلند ہے کہ انسان اس کی عبادت کرے، انسان کے لائق یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بندوں کی عبادت میں مشغول ہو، مثلا ستارے، آسمانی روحیں، اور پھر یہ چیزیں خداوند اکبر کی عبادت میں مشغول ہوں۔ مشرکین کے اس قول کی کہ ما نعبدہم کا یہی مفہوم اور مطلب ہے۔ یہ وہ عبارت ہے جو امام راضی کی تفسیر سے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کی ہے، اور اس میں مشرکین کا عقیدہ بڑا واضح طور پر بیان ہو گیا کہ وہ مظاہر فطرت کی پوجا کرتے، بتوں کی پوجا کرتے اور کہتے کہ اس سے ہمیں قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ باطل عقیدہ ہے، اس کو کوئی بھی مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، اور کسی اہل اسلام کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ کسی بھی غیر اللہ کی عبادت کی جائے، اس کی پرستش کی جائے، اور عقیدہ یہ رکھا جائے کہ کسی غیر اللہ کی عبادت کرنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ یہ کسی بھی بندہ مومن کا عقیدہ نہیں ہے۔ اولیاء کرام کی محبت، ان کا احترام ہے، اور وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کی عبادت کوئی نہیں کرتا، اور سب سے زیادہ مقام و مرتبہ
سب سے افضل اور اونچی شان ہمارے پیارے آقا و مولا سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ان کی عزت، ان کا احترام بہت زیادہ ہے، لیکن آپ کی عبادت کرنے کا بھی کسی کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو اولیاء کرام کا ادب و احترام، ان کی تعظیم اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم سب سے بڑھ کر ہے، لیکن آپ کی بھی عبادت کوئی نہیں کرتا۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، بعض صاحبان حصول دعا کے لیے اولیاء کرام کی خدمت میں حاضری کو بھی اسی ضمن میں شمار کرتے ہیں۔ یعنی جو عقیدہ مشرکین کا تھا کہ وہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس عبادت کو قرب الہی کا وسیلہ اور ذریعہ سمجھتے تھے، تو بعض صاحبان اولیاء اللہ کی خدمت میں حاضری کو بھی اسی ضمن میں شمار کرتے ہیں کہ تم بھی جو اولیاء اللہ کی خدمت میں جاتے ہو تو تم بھی یہی کہتے ہو کہ ہم ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، حالانکہ کوئی بھی اہل اسلام، کوئی بھی بندہ مومن کسی ولی کی عبادت نہیں کرتا اور نہ ہی اسے خدا اور معبود مانتا ہے۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ بعض صاحبان حصول دعا کے لیے اولیاء کرام کی خدمت میں حاضری کو بھی اسی ضمن میں شمار کرتے ہیں اور حاضر ہونے والوں پر بڑی بے رحمی سے شرک کا الزام لگاتے ہیں۔ وہ خود ہی انصاف کریں کہ جب کوئی مسلمان کسی ولی یا بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور دعا کے لیے عرض کرتا ہے تو کیا وہ ان کی عبادت کر رہا ہوتا ہے؟ العیاذ باللہ۔ اگر صرف طلب دعا کے لیے بھی کسی کے پاس جانا عبادت اور شرک ہے تو ان صاحبان کا صحابہ کرام کے متعلق کیا فتویٰ ہے، جو حضور سرور عالم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس و اطہر میں کبھی بارش کے نزول کے لیے، کبھی بارش کے رکنے کے لیے، کبھی بیماری سے شفا یاب ہونے کے لیے، کبھی دیگر مقاصد کے لیے حاضر ہوتے اور دعا کے لیے عرض کرتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کے لیے دست مبارک بارگاہ الہی میں اٹھاتے تو مشکلیں آسان ہو جاتی، لا علاج مریض شفا یاب ہو جاتے، طویل خشک سالی کے بعد آنے وحد میں گنگور گڈائیں برسنے لگتیں اور برستی ہی چلی جاتی۔ تو صحابہ کرام کا بھی یہ معمول تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے اور اپنی حاجتیں پیش کرتے اور دعا کے لیے درخواست کرتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ حضور ہمارے لیے آپ دعا فرمائیں، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعا فرماتے تو رب تعالیٰ اپنے نبی کی دعا کو قبول فرماتا اور حضور کے غلاموں کی مسائل جو تھے وہ دور ہو جاتے، حل ہو جاتے، اور ان کی پریشانیاں دور ہو جایا کرتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کے لیے عرض کرنا یہ صحابہ کرام کا معمول تھا۔ اس لیے کسی ولی کی بارگاہ میں اگر کوئی حاضر ہو اور دعا کے لیے عرض کرے تو یہ نہ تو عبادت ہے اور نہ یہ شرک ہے، اور نہ ہی ایسے بندے کو مشرک کہا جا سکتا ہے۔ جو معمول مشرکین کا بیان کیا گیا ہے وہ بالکل الگ ہے، اور جو صحابہ کرام کا معمول ہے وہ بالکل الگ ہے۔ اس لیے یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے کہ جو آیات مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئیں، بت پرستوں کا طریقہ کار جن میں بیان کیا گیا، وہ سامنے رکھ کر اہل اسلام پر شرک کے فتوے لگائے جائیں۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس بات پر محکم یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کی عبادت کفر ہے، شرک ہے، گمراہی ہے اور ابدی عذاب کا موجب ہے، اور ان بے رحم مفتیوں سے بھی مؤدبانہ التماس ہے کہ وہ شمع توحید کے پروانوں پر شرک کی جھوٹی تہمت لگانے کا شغل ترک کریں اور کوئی مفید مشغلہ اختیار فرمائیں جس سے انہیں بھی فائدہ ہو اور ان کی قوم کا بھی بھلا ہو۔ تو یہ اس آیت کریمہ کی وہ واضح تفسیر ہے جو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر کی روشنی میں بیان فرمائی اور اس کی وضاحت فرما دی، اور صحابہ کرام کا معمول بھی بیان فرما دیا، جس سے پتہ چلا کہ مشرکین کا معمول الگ ہے اور ولیوں کی بارگاہ میں دعا کے لیے التماس کرنا یہ الگ بات ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دعا کے لیے صحابہ کرام بھی عرض کیا کرتے تھے۔ یہ قطعاً شرک اور عبادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عقیدہ توحید کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واکرم المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذرہائے من پذیر گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ ناظرین محترم، خانقاہ معلیٰ حضرت خواجہ امیر السالکین رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک اور مقدس دربار کے زیر سایہ مرکز علم و عرفان دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرہ شریف کے پروگرام تربیت و تزکیہ کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دور حاضر میں عالم انسانیت بالعموم اور امت مسلمہ بالخصوص جس کرب، مصیبت، ابتلا اور مایوسی سے گزر رہی ہے وہ ساری آپ احباب کے سامنے ہے۔ لوگ اس حد تک مایوس ہو چکے ہیں کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کا خاتمہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور زندگی کے حالات سے تنگ آ کر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ لیکن اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس جذبے سے سختی سے روکا ہے، اور کسی حال میں بھی، کتنے ہی کٹھن اور دشوار حالات کیوں نہ ہوں، کتنے ہی مشکل اور نازک حالات کیوں نہ ہوں، ان حالات میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کفر قرار دیا گیا ہے، اور اللہ کی رحمت کی امید یہ فرض ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اللہ کریم نے یہ اعلان کروایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے حبیب، میرے بندوں کو یہ نوید جاں فضا سنا دو کہ وہ بندے جو اپنی جالوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اب بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں آ جاؤ گے تو وہ تمہیں قبول فرما لے گا۔ دوسرے مقام پر فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے اے بندگان خدا کسی حال میں بھی مایوس نہ ہو۔ اور اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی گئی، یدعوننا رغبا و رہبا، کہ بندگان خدا اللہ کریم کو رغبت اور رہب یعنی خوف اور امید دونوں حالوں کے درمیان بلاتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ الایمان بین الرجاء والخوف، کہ ایمان اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ تو یہ جو اللہ کی رحمت کی امید ہے، اسلام کے اندر اس کو بنیادی اور مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ بندہ کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی اپنی جان پہ ظلم ڈھانے والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی اپنی زندگی کے لمحات کو تاریک کرنے والا کیوں نہ ہو، وہ جب صدق دل سے اللہ کریم کی بارگاہ میں آتا ہے تو خلاق عالم اس کی زندگی کے سارے گناہوں پہ کلمہ عفو پھیر دیتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جس کی ساری زندگی گناہوں میں، نافرمانیوں میں، غفلتوں میں گزری ہو اور اس نے شرک نہ کیا ہو تو اللہ کریم اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضور کے محبوب صحابی حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری کے اوپر بیٹھا ہوا ردیف تھا، یعنی حضور کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور حضور نے مجھے 3 دفعہ خطاب کیا، کہا یا معاذ یا معاذ یا معاذ، اور میں نے تینوں دفعہ حضور کی اس آواز پہ لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، میں نے تینوں دفعہ جواب دیا۔ پھر حضور نے مجھے متنبہ کر کے فرمایا
یا معاذ ما من عبد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ تعالی علی النار وقال یا رسول اللہ افلا اخبر بها الناس فیستبشروا قال اذن یتکلوا فاخبر بها معاذ عند موتہ تعصما۔ کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ گواہی دے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بندے اور سچے رسول ہیں، اور پھر یہ گواہی صدق دل سے دے، تو اللہ کریم نے اس کے اوپر جہنم کو حرام قرار دیا۔ تو حضرت معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں یہ لوگوں کو خوشخبری سنا نہ دوں کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، یہ خوشخبری نہ سناؤ کہ لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بے عملی کی حالت میں بیٹھ جائیں گے۔ تو حضرت معاذ کا جب وصال ہونے لگا تو آپ نے اس وقت یہ حدیث مبارک لوگوں کو بیان فرمائی اس خدشے کی وجہ سے کہ میں گناہ گار نہ ہوں۔ پھر ایک اور حدیث قدسی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے من تقرب منی شبرن تقربت منہ ذراعا، میرا وہ بندہ جو ایک بالشت میرے قریب آتا ہے میں اپنی شان کے مطابق ایک ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں، ومن تقرب منی ذراعا، اور جو ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تقربت منہ باعا، میں 2 ہاتھ اس کے پاس جاتا ہوں، ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ او کما قال، فرمایا کہ جو بندہ چل کر آتا ہے میری رحمت دوڑ کر اس بندے کا استقبال کرتی، ومن لقینی بقراب الارض خطیۃ لا یشرک بہ شیئا لقیتہ بمثلہا مغفرۃ، اور وہ بندہ جو ساری روئے زمین کو اپنے گناہوں سے بھر کر اپنے رب کی بارگاہ میں آئے لیکن اس نے شرک نہ کیا ہو، اللہ کریم کیا فرماتا ہے اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اس کو اپنے عفو کی چادر عطا فرما دیتا ہے۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں اور 100 میں سے 1 حصہ اس نے اپنی مخلوق کے اوپر تقسیم کیا ہے، جس میں ماں اپنی اولاد سے شفقت کرتی ہے، جانور اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، ان کو گزند نہیں پہنچاتے، ان کے اوپر پاؤں نہیں رکھتے، ان کی خوراک کا بندوبست کرتے ہیں، مخلوق خدا آپس میں جو پیار اور الفت اور محبت کرتی ہے، یہ 1 حصہ ہے اور 99 حصے اس نے اپنے پاس رکھے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جب وقت وصال قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے اپنے رب کی رحمت والی باتیں سناؤ، اس کی امید والی باتیں سناؤ، اس کے کرم اور فضل کی باتیں سناؤ، تاکہ میں آسانی کے ساتھ نزع کی کیفیت سے نکل کر اپنے رب کے حریم ناز میں جاؤں۔ اسی طرح حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نزع کی کیفیت میں گئے تو مضطرب ہو گئے اور پاس بیٹھے ہوئے علماء کو کہا کہ مجھے وہ رحمت والی شفقت والی باتیں سناؤ، وہ آیات تلاوت کرو اور ان احادیث کو سناؤ جس میں میرا رب فرماتا ہے کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں غافر الذنب ہوں، میں قابل التوب ہوں، یہ ساری مجھے باتیں سناؤ۔ اور حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل نے اسی طرح اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرمائی کہ مجھے وہ حدیث پاک تو سناؤ، میری روح جسم سے پرواز کرنے والی ہے اور میں یہ سننا چاہتا ہوں، میرا رب مجھے یہ کہتا تھا انا عند ظن عبدی بی وانا معہ، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ تو احمد بن حنبل اپنے رب کے بارے میں یہ یقین رکھتا ہے کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، وہ رحمت کی چادر عطا کرنے والا ہے، وہ مجھے باتیں سناؤ۔ اسی طرح حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے اوپر وحی آئی کہ اے داؤد میرے بندوں کو میرے قریب کرو، تو اللہ کریم کی بارگاہ میں حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا یا رب العالمین تیرے بندوں کو تیرے قریب کیسے کروں؟ کہا میرے بندوں کو بتاؤ کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، میں بندوں پہ شفقت و مہربانی کرنے والا ہوں، میں بندوں کو اپنے رحمت کی چادر عطا کرنے والا ہوں، میں بندوں کو نوید جاں فضا سنانے والا ہوں، یہ مجھے باتیں بتاؤ۔ اور حضور نے فرمایا
لا یموتن احدکم الا وہو یحسن الظن بربہ، تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ اس کا اپنے رب کے بارے میں حسن ظن نہ ہو، نیک گمان نہ ہو۔ اس لیے امت محمدیہ پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے رب کی رحمت کے اوپر یقین کریں، اور مایوسی کفر ہے۔ حالات جس طرح کے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر امید رکھیں، یقیناً وہ غافر الذنب ہے، قابل التوب ہے، اور مضطر کے اضطرار کو دور کرنے والا اور بے قرار کی دعا کو قبول کرنے والا اور اس کی پکار پہ لبیک کہنے والا وہ ارحم الراحمین ہمارا رب ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔